لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ وہ دیکھے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ جب کوئی مومن ہے تو وہ اس وجہ سے مومن ہے کہ جو اللہ مانتا ہے وہی یہ مانتا ہے۔ کافر مشرک کوئی اس لیے اور منافق ہے کہ جو اللہ مانتا ہے وہ یہ نہیں مانتا۔ المومن والمہیمن، اللہ فرماتے ہیں میں مومن، میں مانتا ہوں۔ اللہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں۔ اب اللہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے کہ مومن اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ اچھے کا ذکر کیا ہے، برے کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ برائی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ برائی کا ذکر کرنا مردانگی نہیں ہے، برائی کو ختم کرنا، تعلیم کو عام کرنا، اللہ نبی رسول کے ماننے کو عام ماننا منوانا، یہ حقیقت ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ مانتا ہے اسے وہ مانتا ہے، اور جو اللہ مانتا ہے اگر مومن ہے کوئی وہ نہیں مانتا تو یہ کیسا مومن ہے؟ ڈیلا ڈالا مومن ہے، نام کا مومن ہے، کام اس میں وہ نہیں ہے جو ہونے چاہیے۔ کام مومن کے اندر ایک ہی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ اس کا اچھا عمل دیکھنا چاہتا ہے، یہ اچھا عمل دکھاتا ہوں۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا اور مانتا ہے، جاننے والا ہے جو اچھا عمل جانتا ہے اور برے عمل سے بچتا ہے۔ یہی اللہ پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو کہ جو میں مانتا ہوں وہی مانے۔ اب دیکھیے بات کتنی بڑی ہے۔ وسوسہ اور خواہش یہ دو چیزیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہیں، جو وہی اسے جانتا اور مانتا ہے اس کا عمل اونچا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک یہ وسوسہ اور خواہش ہے اسے نہیں مانتا جیسے اللہ مانتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کافر ہے، پتہ نہیں مشرک ہے، پتہ نہیں منافق ہے، یا پتہ نہیں غیر مومن ہے۔ مومن تو وہی ہوتا ہے نا جو اللہ مانتا ہے وہی یہ مانے۔ خواہش کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ایک چیز حکم ہی نہیں ہے اس پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمل جو ہے وہ حکم پر عمل ہے۔ جب کوئی حکم پر عمل کرتا ہے تو حکم کی تعلیم ہوتی ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک کچھ دکھاتا بھی نہیں ہے، ایک کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے، اپنے وسوسے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی خواہش کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس نے کیا کیا؟ یہ مومن ہے؟ مومن تو وہ ہے جو حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وسوسہ بھی نہیں ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ خواہش جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں پیدا کی ہے، یہ الارم ہے کہ بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، یہ الارم ہے۔ ہم بھی تو الارم لگاتے ہی ہیں نا۔ الارم لگانا کیا کوئی نیکی ہے؟ نیکی کے لیے لگایا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ الارم لگایا ہے نماز کے لیے، نماز نہیں پڑھی، کیا نیکی ہم نے کی؟ کوئی نیکی نہیں کی، الارم ہی لگایا ہے نا۔ خواہش فطرت کے لیے اللہ نے الارم لگایا ہے کچھ نہیں ہے۔ جو چیز ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ اب جو ہے وہ میں بتانے لگا، حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی حکم پر عمل کرتا ہے یہ ہے جو اللہ پروردگار مانتا اور جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اور مانتا۔ یہ کیا کرتا ہے؟
اپنی خواہش دیکھتا ہے بری ہے، ہونی نہیں چاہیے، اپنی خواہش دیکھتا ہے بری ہے، اللہ اس کو تو جانتا مانتا ہی نہیں، یہ عمل ہے ہی نہیں، نہ یہ حکم ہے، نہ حکم کی تعلیم ہے، نہ حکم کی تعلیم پر یہ عمل ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے کیا بنایا ہوا ہے؟ کچھ بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ پروردگار سے کچھ نہیں مانتا، یہ مومن دیکھ لیجئے کیسا مومن ہے، اللہ نہیں مانتا اسے کچھ بھی اور یہ مان رہا ہے، یہی وہ بات ہے۔ مایوس کیوں نہ وہ، اپنے آپ کو کافر کیوں نہ سمجھے، اپنے آپ کو مشرک کیوں نہ سمجھے۔ اسی طرح وسوسے کا حال ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ ایک چیز ہے دنیا میں، کائنات میں، تو اگر میں اسے جانتا مانتا ہوں تو میں نے وہ جو چیز ہے وہ جانی اور مانی ہے، مجھے پتہ ہے اللہ کا حکم ہے، وسوسہ وہ ڈالتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عمل جو اللہ مانتا ہے وہ تو میں نے نہیں کیا ابھی تک۔ وسوسہ ہے نا، خواہش ہے نا، جو اللہ مانتا وہ میں مانتا نہیں، اور جو اللہ نہیں مانتا وہ میں مان رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی، حضور وسوسہ آتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا، پھر یہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ آپ نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو وسوسہ، یہ تو ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں، وہ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان پتہ کیا ہے؟ جو اللہ مانتا وہی مانو، سارا کچھ وہی کر رہا ہوتا ہے، سارا کچھ وہی کر رہا ہوتا ہے، فطرت کے اندر جو جو چیزیں رکھی ہیں اللہ نے وہی ساری کی ساری کر رہا ہے جو اللہ مانتا ہے۔ ہدایت میں اللہ نے اپنا حکم رکھا ہے، حکم میں سارا کچھ وہی کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ مانتا ہے، لیکن جو اللہ مانتا ہے اس کو یہ نہیں مانتا۔ اب پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں آج تک بات یہ سمجھ میں نہیں لگی ایسے وسوسے مارے کی، ایسے خواہش کے مارے کی کہ وہ چاہتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ اللہ المومن، اللہ مومن ہے، جو مانتا ہے اسی کو ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان کی طرف نہیں آتا، کہتا میں کافر ہو گیا ہوں، کافر بھی نہیں ہوا، کہتا میں منافق ہو گیا، منافق بھی نہیں ہوا، میں مشرک ہو گیا، مشرک بھی نہیں ہوا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے، خواہش آئے تو حکمی خواہش ہو، وسوسہ آئے تو حکمی عمل ہو۔ جب کوئی حکمی عمل لے لیتا ہے، حکم کو مان لیتا ہے، یہی وہ ہے جو اللہ مانتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے نماز کیسی پڑھی ہے، وسوسوں کی ماری پڑھی ہے، خواہشوں کی ماری پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے، اللہ نہیں یہ دیکھتا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرا حکم مانا۔ جب اللہ یہ دیکھتا ہے، اللہ کا یہ ایمان ہے، اللہ کا یہ ماننا ہے، میرا تیرا ماننا غیر کیوں ہو گیا؟ یہ غیر اللہ پر ایمان لانا، غیر اللہ جو کہتا ہے اس کو ماننا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ وسوسہ غیر اللہ ہے، شیطان غیر اللہ ہے، فطرت میری جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہ فطرت میری ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ اب غیر اللہ کو کیسے پاڑنا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جو اللہ مانتا ہے تم بھی وہی مانو۔ اللہ کیا مانتا ہے؟ اللہ اپنا حکم مانتا ہے، جو اللہ مانتا ہے وہی مانو۔ یہ اللہ کی دوستی ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے باطن میں جو وسوسہ آتا ہے وہ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، کس کے خلاف ہوتا ہے؟ حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ جو خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کی فطرت میں ہے۔ بری خواہش جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر حکمی کام کی خواہش ہوتی ہے۔ حکم ہی ہے ہر طرف۔ جس نے حکم مانا ہے اس نے اللہ پر ایمان لایا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کرو، یہ تو عمل ہے۔ لیکن نیکی کیا ہے؟ جو میں مانتا ہوں وہ مانو، جو میں مانتا ہوں وہ مانو۔ اللہ کیا مانتا ہے؟ اللہ اپنا حکم مانتا ہے، بس یہی ہے سارا کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب کدھر گیا وسوسہ؟ غیر حکمی ہے،
کدھر گئی خواہش؟ غیر حکمی ہے، وہی نہیں ہے، وہی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا حکم وہی اور اس کی حکم کی تعلیم سنت ہے۔ اب جب کوئی کرتا ہے تب مانا جاتا ہے، وسوسہ تو کیا ہی کچھ نہیں ہم نے، خواہش ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر میں کرتا تو خواہش میں کھاتا تو مجھے کہا جاتا ہاں اس نے کچھ کیا ہے، پیتا تو مجھے کہا جاتا ہاں اس نے پیا ہے۔ حکم مانا ہوتا تو حکم مان کر نماز پڑھی ہوتی تو اللہ کہتا ہاں نماز پڑھی ہے، ورنہ ویسی نماز کی طرح میں عمل کرتا تو ایکسرسائز کی ہے، نماز تو میں نے پڑھی نہیں، وہ تو ایکسرسائز ہے نا۔ جب حکم مان کر کوئی کرتا ہے تو یہ حکمی عبادت ہے۔ فطرت بھی نیکی دیتی ہے، کھانا پینا بھی نیکی دیتا ہے، شادی بیاہ بھی نیکی دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اور اسی طرح حکمی عمل میں نے وسوسے کو فارغ کیا ہوتا ہے تو یہ بھی مجھے فائدہ دیتا ہے۔ وسوسہ تو ہے ہی کچھ نہیں، خواہش تو ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی نہیں، وہ تو پیدا ہوتی ہے نا۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ نہیں ہے تو پیدا کی گئی ہے نا۔ خواہش تو ہمیں اس لیے پیدا کی گئی ہے ہماری زندگی برقرار رہے، ہم صحت مند رہیں، اور وہ بیچارہ زندہ مردہ ہوتا ہے جس کی خواہش مر جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بھوک ہی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا پیاس ہی نہیں لگی ہوتی، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے لے لو میرا علاج کر دو۔ بھئی کیا علاج دے رہا ہے؟ کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، پتہ ہی نہیں لگتا، بھوک ہی نہیں لگتی، مجھے پیاس ہی نہیں لگتی۔ ہاں بھئی اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ پاک نے ہمیں خواہش پیدا کی جو فطرت کا پتہ بتاتی ہے، اور اللہ پاک نے شیطان کو قیامت تک ہمارا کتا نوکر بنا دیا ہے تو کتا لیکن نوکر بنا دیا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کا پتہ بتاتا رہتا ہے، کیونکہ وسوسہ حکم نہیں ہے، پتہ ہو گیا کہ یہ وسوسہ ہے۔ اب حکم کیا ہے جس میں عمل کرنا ہے؟ وہ حکم نماز کا ہے، وہ حکم روزے کا ہے، وہ حکم ماں باپ کا ہے، وہ حکم اڑوس پڑوس کا ہے، وہ حکم یہ ہے وہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر الارم لگا دیا خواہش کو، الارم بنا دیا خواہش کو، اور ادھر الارم بنا دیا نیکی کا شیطانی وسوسے کا۔ اللہ نے تو ہمارے ساتھ بھلا کیا، لیکن ہم نا اپنے در پہ ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو نا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم کہتے نہیں ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے ہی رہنا۔ اچھا بھائی کر لو خودکشی، مر جاؤ، حرام موت اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو۔ کیا بھی کچھ نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ اچھا کیا کیسے آ گئے ہو؟ میں مجرم ہوں۔ کیا کیا ہے؟ جرم کوئی نہیں میں نے کی۔ دیکھا یہ حالات ہیں، دین کی تعلیم ہی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جدھر شیطان وسوسہ ڈال کے لے جانا چاہتا ہے، وہ منو نے بانسری بجائی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میں نے جی جرم کر لیا، مجھے پھانسی پہ لٹکا دو۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے جو جرم کیا وہ بتاؤ کیا جرم ہے؟ جرم کوئی نہیں کیا۔ خواہش کی پیروی میں جب بندہ غیر فطری کام کرتا ہے، خواہش کی پیروی میں جب بندہ غیر فطری کام کرتا ہے، یہ جرم ہوتا ہے، کیا ہی کچھ نہیں اس نے۔ خواہش تو فطرت کے لیے آئی ہے نا، خواہش میں تو فطرت پر عمل کیا جاتا ہے نا۔ جب خواہش میں غیر حکمی یعنی حکم نہیں اس کا معنی، غیر فطری کام کیا ہے تب یہ گناہ ہے۔ صرف خواہش گناہ ہے؟ واہ بھائی واہ، وسوسہ گناہ ہے؟ اور یہ تو نیکوں کو آتا ہے، یہ تو الارم نماز کے لیے نیک لوگ لگاتے ہیں کہ فرمایا اللہ جی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں قل واللہ احد بھی فرمایا، قل اعوذ برب الفلق بھی فرمایا، قل اعوذ برب الناس بھی فرمایا، اس میں یہ ساری بات بتائیں۔ پھر الارم لگ جاتا ہے، بندہ میری حفاظت کا طالب ہو جاتا ہے، الارم نماز کے لیے لگ جاتا ہے۔ پھر بندہ جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ پروردگار تو مجھے نماز کی توفیق دے دے۔ اب پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر ذرے میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ تو ہمیں بچاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی اللہ کے احسان کا، اللہ کا شکریہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیا بھی کچھ نہیں ہے۔ میں جی مجرم آ گیا ہوں۔ اچھا جرم کیا کیا جی؟ جرم نہیں مجھے پتہ میں نے کیا کیا۔ اچھا بھائی تو مومن ہو جا۔ پھر مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ مانتا ہے اسی کو ماننا، یہ مومن ہے۔
یہ ایمان ہے، یہ کہ اللہ کو مانے گا۔ ہمیں نا نفس شیطان نے نا دھوکے میں ایسے ڈالا ہوا ہے، ہم اب وہی ہو گئے، پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ کوئی بات پوچھ کے دیکھ لو دین کی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں بھائی؟ ایک وقت اس کے ساتھ گزارا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے جیسی صحبت ویسا اثر ہو جائے۔ ایک اس کا طریقہ ہے، توبہ کر لو، بس 1 منٹ سے پہلے بندہ باہر آ جائے، توبہ کر لو، اللہ کی طرف دھیان کر لو۔ ایمان کیا ہے؟ جو اللہ مانتا وہی مانو۔ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں حکم بھی میرا ہو، حکم کی تعلیم بھی میری ہو، پھر حکم کی تعلیم میں جو عمل کیا جائے وہ میرے لیے کیا جائے۔ بس عمل پہ بات ختم ہونی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کیا ہی کچھ نہیں ہے، کیا ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ بڑھ کے بڑا بن سنور کے آ گیا ہے، میں جہنمی ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مانتا ہے کہ کیا بھی تو نے کچھ نہیں ہے، تجھے میں نے جہنمی کر دیا ہے، تو اللہ پر وہ بات ڈالتا ہے۔ اور جس کو تو مانتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اور جو اللہ مانتا وہ نہیں ہے، کیا بھی کچھ نہیں ہے، جہنمی بن کے آ گیا۔ سمجھ رہے ہو نا بات؟ کیا بھی کچھ نہیں ہے، جہنمی بن کے آ گیا۔ کیا یہ اللہ مانتا ہے کرے بھی کوئی کچھ نہ، اسے میں جہنمی کر دوں؟ یہ کہیں اللہ نے فرمایا؟ اور ایک عمل کر کے آ جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے، اللہ نے اسے جنتی مانا ہی نہیں۔ بات تو وہی آ گئی نا، حکم کی تعلیم، حکم وہی ہے، حکم کی تعلیم نبی رسول اللہ علیہ السلام، معلم کی تعلیم سنت ہے۔ اب اس میں کوئی عمل کرتا ہے یہ جنتی ہے، اور غیر حکمی عمل کرتا ہے، غیر فطری عمل کرتا ہے، جہنمی ہے۔ جسے اللہ مانتا ہے اس کو یہ مانتا ہی نہیں۔ اب مایوس نہیں ہوگا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اب اللہ فرمائے گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ میرے حکم کی طرف واپس آ جا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر تو اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے، میں تجھے نکال باہر کروں گا۔ پہلے ظلمات اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تجھے اپنے نور میں داخل کروں۔ کتنی دیر لگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر بندہ اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، نکلتا نہیں، معافی توبہ نہیں کرتا، جو اللہ مانتا اس کو نہیں مانتا، قیامت تک کی زندگی مل جائے، نکل کے دکھا دے، میں بھی دیکھوں گا کیسے نکلتا، وہ بھی دیکھ لے کہ کیسے نکلتا ہے۔ نکل نہیں سکتا بندہ، کیوں؟ اس کی صحبت میں اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ جو اللہ مانتا وہ یہ مانتا ہی نہیں۔ جو وہ بتاتا ہے وسوسہ، جو وہ بتاتی ہے فطرت یعنی خواہش، اس کو مانتا ہے۔ وہ تو اللہ نے الارم لگائے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے الارم لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم پر مہربانی فرما رہا ہے، احسان فرما رہا ہے کہ وہ جب وسوسہ ڈالتا ہے تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے یہ وسوسہ غیر حکمی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ چل کان کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے۔ اور جب کوئی ہمیں خواہش پیدا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہو جاتا ہے ہاں روٹی کھانا تو ٹھیک ہے، روٹی نہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ جو میں کہتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا، یہ لڑائی اچھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو اندر الارم لگایا ہو۔ فطری خواہش پیدا ہوتی ہے، صحت بن جاتی ہے، غیر فطری خواہش پیدا ہوتی ہے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے الارم لگایا، یار مزے ہی ہیں، اور کیا چاہیے تجھے؟ اسی طرح وسوسہ آتا ہے، نماز نہ پڑھ، یہ ہے وہ ہے، سارا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ کا۔ پھر اللہ کا حکم کب نہیں پتہ چلتا، کس سے نہیں پتہ چلتا؟ امی ابے سے پتہ چلتا ہے، راہ گلی چلتے سے پتہ چلتا ہے، تھانے سے پتہ چلتا ہے، استاد سے پتہ چلتا ہے، کس سے پتہ نہیں چلتا؟ شیطان سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ شیطان جب وسوسہ ڈالتا وہ حکم نہیں ہوتا، پتہ ہو جاتا۔ واہ اللہ تیری شان، واہ اللہ تو کتنا کریم ہے، تیرے بندے کتنے کریم ہیں۔ ہم نے اپنی جان پر ظلم جو ڈھایا ہے نا، یہ ظلم وہی ہے کہ میں پھانسی پہ لٹکنے آ گیا ہوں۔ کیوں؟ میں نے جرم کیا۔ وہ کہتا ہے کیا جرم کیا؟ جرم تو میں نے کوئی نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو قسمت والا ہے کہ تیرے دل میں ایمان ہے، تو اللہ کا حکم مانتا رہے، بس اللہ کے حکم کی تعلیمیں جیتا مرتا رہے، تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی صحبت میں اپنا بندہ کر دے۔
یہ عطائیں ہیں. کوئی نصیب والا ہے جسے یہ عطائیں دینے کے لیے اللہ چن لیتا ہے، اور جسے اللہ نے چن لیا ہے اور اسے کیا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ. کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو بھائی. کھانا کھا کے نا ہاں مسجد والے اعتکاف جو بیٹھے ہیں ادھر ادھر پھر سکتے ہیں. پھر سکتے ہیں. مسجد میں تھی ساریاں نیک کام کر سکتے. مسجد اعتکاف ہے تھوڑا، اندر تھی سارے کام وہ کر سکتے ہیں جہے نا کہ نیکی والے ہیں. سیر کرنا سیرو فی الارض نہیں پڑھ پڑھ کے منزلاں سکھائیاں سی سنائیاں سی. سیرو فی الارض کی ہے؟ صحت واسطے اتنے کام کرنے بہ گئے. جے تسی بیماری واسطے اتنا بھی کام کیتا نا اعتکاف مطلب ٹوٹتا تو نہیں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ناقص ہو جاتا. ادھر ہی صحت واسطے جب سارے کام کرنے ہیں تو ادھر ہی شفا واسطے سارے کام کرنے. شفا واسطے کتنا کرو گے؟ صحت کے کام حکم میں کرنے ہیں. جب صحت کے کام حکم میں کرو گے صحت شفا بن جاؤ گی. جب جوانی کے کام حکم کرو گے تو بابے بن جاؤ گے. اور جب بلوغت حکم دے وچ بجا لاؤ گے تو جوان ہو جاؤ. ایک گلاں نہیں بھولنیاں. بس جڑا یہاں گلوں بھول جاتا ہے اللہ انہوں کہتا ہے من آرد عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. تو اعراض کیتا سی، بھول گیا سی مینوں، تو پھر جے تو اعراض کیتا سی تو زندگی ضائع برباد ہو گئی. اج میں کی تینوں ویکھا میں بھی تینوں بھول گیا. صحت دے کام کرنے اتنے بہ کے جی. ضروری دسو مینوں کیڑی چیز آ، پھر میں دسوں گا، کیونکہ تسی آپ ہی ضروری بنا لو گے. وہ تسی بھول کے آ گئے ہو. ہاں تو چلو ٹھیک ہے، بھولیا معاف ہوں. وہ منگا سکتے ہو، دوائی بھی منگا سکتے.